إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير حضرات محترم، یہود کا ہمیشہ سے طرز عمل یہ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے نبی آئے اور ہر نبی کو اللہ نے الگ سے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا، اور یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ معجزہ اس وقت رونما ہوتا ہے جب باطل کے مقابلے میں حق کو ظاہر کرنا ہو۔ معجزہ یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح کوئی اسٹنٹ باز انسان اسٹنٹ لوگوں کو دکھاتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور ہر نبی کو اس کی قوم کے مزاج کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ فرعون کے زمانے میں جادوگری عروج پہ تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات جو دیے وہ جادوگروں کا توڑ تھا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ فرعون نے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جمع کیے تھے، جنہوں نے اپنا اپنا جادو جو ان کے پاس تھا وہ سامنے پھینکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو پھینکا تو جادوگروں کو اسی وقت پتا چل گیا کہ ہمارا جادو تو ایک دھوکہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ تو فرعون اس بات پہ ان پہ ناراض ہو گیا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، میرے حکم کے بغیر تم نے کیوں مانا؟ لیکن یہ حقیقت تھی کہ جادوگروں کو فوراً احساس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت طب اپنے عروج پہ تھے، اطباء لوگوں کا علاج کرتے تھے اور وہ اس معاملے میں بڑے طاق تھے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی تھیں جن کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ کوڑ کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، برس پھل بیری کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں تھی، یہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے مطابق معجزات عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہے، اجمی کا مطلب ہے گونگا۔ وہ کہتے تھے ہم اہل زبان ہیں، ہمیں بولنا آتا ہے، لوگوں کو بولنا ہی نہیں آتا۔ تو اللہ نے ان کے مقابلے میں نبی کریم کو جو معجزہ دیا وہ قرآن کریم تھا، اور قرآن کریم دے کے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تمہیں دے رہی ہے، اس میں کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ۔ اچھا غلطی نہیں نکال سکتے تو اس جیسی فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لاؤ، کیونکہ انہیں بڑا ذوق تھا۔ ایک بندہ شعر کہتا تھا، جس طرح کہ آج بھی بعض مشاعروں میں
یہ بیت بازی ہوتی ہے. وہ شعر کہتا ہے اس کا آخری لفظ جو ہوتا ہے دوسرے نے اس آخری لفظ سے شعر کو شروع کرنا ہوتا ہے اور یہ مقابلے بازی چلتی ہے. عربوں میں یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ زبان دانی میں کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت تھی، اس میں شک والی بات بھی نہیں. یہ مسلمہ کذاب جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ شخص اتنا فصیح اللسان تھا کہ 5-6 گھنٹے بولتا. ایک دفعہ جو لفظ زبان سے نکل جاتا دوبارہ وہ کبھی نہیں لاتا. آپ نے جو پرانے بزرگ ہیں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا ہوگا، شورش کاشمیری، ایک بہت بڑا رائٹر تھا، صحافی تھا اور بڑے دلیر آدمی تھا. وہ اپنی ایک بات کہتا تھا، کہتا ہے شورش جب بات کرتا ہے تو الفاظ لونڈیوں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں کہ کب مجھے استعمال کروں. تو عربوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ تھی کہ ہم بہت اچھی بات کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے چیلنج کر دیا. پہلا یہ کہ تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، اس قرآن میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ. تو یہ بھی نہ کر سکے. تو اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ. یہ مسلمہ نے ایسا کیا تھا، شاید اور لوگوں نے بھی کیا ہو، لیکن تاریخ اس کا بتاتی ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورت والعصر کے معاملے میں یہ لکھتے ہیں کہ اب تک عمر بن عاص یہ مکے کے بڑے دانا انسانوں میں ایک انسان تھے. یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بھی. یہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ یمامہ گئے. یمامہ ریاض سے 50 کلومیٹر دور جگہ ہے. آج جہاں سعودی دارالحکومت ہے اس سے تقریباً 50 کلومیٹر ہے. وہاں اب انہوں نے ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے. تو یمامہ گئے تجارتی قافلے کے ساتھ. تو اس کو مسلمہ کو پتہ چلا کہ مکے سے ایک بندہ آیا ہے. وہ اس نے بلایا، چونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. اس نے بلا کے ان سے پوچھا کہ وہ جو نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان پہ کوئی نئی بات کیوں کی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایک بات سنی ہے، بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے پھر سورۃ العصر کی تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہنس کے کہنے لگا یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں. انہوں نے کہا وہی بنا لو، کیونکہ وہ تو خود چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہمیں بندہ ملے ہم نبی کریم کا مقابلہ کر سکیں. تو اس نے کہا، اس نے اسی کے مطابق کچھ لفظ بنانے کی کوشش کی. کہنے لگا یا ببر یا ببر فإنهم أذنان والصدر. پھر ہنس کے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا کیوں میں نے بنائی کہ نہیں صورت اس کے مقابلے میں. عمر بن عاص نے اس وقت کہا واللہ اللہ کی قسم تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں تو جھوٹا ہے. کیونکہ محمد نے جو لفظ کہے ہیں وہ تو انسان کی پوری زندگی پہ احاطہ کرتے ہیں. اس کے تو اندر ایک سبجیکٹ ہے، ایک مضمون ہے جو انسان کو بہت سی باتوں کو نصیحت کرتا ہے، بہت سے اچھے رستے پہ چلاتا ہے. لیکن تو ایک چوہے کی شکل بنا کے کہتا ہے کہ میں نے اس جیسا بنا دیا. اس کا مطلب ہے یا ببر اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے تیرے 2 بڑے کان ہیں اور چھوٹا سا سینہ. اب یہ کیا لفظ ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ وہ شرمندہ ہو گیا کہ واقعتاً اس کے مقابلے میں میرے لفظ کچھ بھی نہیں.
اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کا مقابلہ کبھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے چیلنج دیا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایک ایسی کلام ہے نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی لفظ ایڈ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اللہ نے نبی کریم کو یہ معجزہ دیا، تو یہودیوں سے جب بات ہو رہی تھی انہیں ان کی بدتمیزی پہ سمجھایا جا رہا تھا، جس طرح میں نے کل عرض کیا، انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، اللہ نے یہ آیتیں اتاری۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، تو الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ایسے رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی کرے جسے آگ لے جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کمینے لوگ تھے، انہیں پتا تھا کہ دو نبی ایسی ہیں جن کی قربانیوں کو آگ نہیں لے جاتی تھی، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ ہوتا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے، ان کا بھی یہ تھا کہ ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، کس طرح کہ آسمان سے آگ آئی، لے گئی، اسے جلا دیا۔ تو پہلے انبیاء کے ساتھ یہی معجزات ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا تو وہ ایک جگہ وہ صدقات، وہ چیز رکھ دیتا، تو آسمان سے ایک آگ آتی لپک کے جس کو جلا دیتی، اس کی قربانی کو قبول سمجھا جاتا، اور جس کو نہیں جلاتی تھی اسے نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ بات عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، یہ بات انہوں نے تورات میں پڑھی ہوئی تھی۔ اب چونکہ من میں کھوٹ تھی، کمینگی تھی کہ ہم نے ان پہ ایمان نہیں لانا، تو شرط یہ رکھ دی کہ ہمیں تو اللہ نے عہد دیا ہوا ہے کہ تم نے کسی ایسے نبی کو نہیں ماننا جس کی قربانی کو آگ نہیں کھائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر اس کے جواب میں کہا، اے میرے نبی قل، آپ فرما دیجئے، قد جاءکم رسول من قبلکم بالبینات وبالذی قلتم، کیا تمہارے پاس پہلے کتنے نبی آئے تھے جو تم کہتے تھے ان کا وہ معجزہ بھی تھا، یعنی ان کی قربانی آسمان سے آگ آ کے جلاتی تھی۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، مجھے یہ بتاؤ ان نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا، ان کو کیوں نہیں مانا تھا؟ یعنی یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے تھے، ان کا رسول اللہ کو ماننے کا ارادہ ہی نہیں تھا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے رکھتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ جن نبیوں کے پاس یہ معجزہ تھا انہیں کیوں قتل کیا؟ تو پھر اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اس بات پہ آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ جاءوا بالبینات، وہ واضح دلائل لے کے آئے تھے نبی، ان کے پاس جو یہ مانگ رہے ہیں یہ سب کچھ تھا۔ والزبر والکتاب المنیر، ان کے پاس صحیفے تھے، زبر کہتے ہیں پرانے صحیفوں کو۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اللہ نے پہلے پرانے صحیفوں کو نازل کیا۔ والکتاب المنیر، اور چمکتی ہوئی ایک کتاب بھی تھی۔ چمکتی ہوئی کتاب، بعض اس کے متعلق کہتے ہیں تورات اور انجیل تھی، اس کا بھی انکار کیا۔ بس کہتے ہیں کتاب منیر قرآن کریم ہے، جس کا انہوں نے انکار کیا۔ تو
پہلے صحیفوں کا بھی انکار کیا اور کتاب منیر کا یعنی چمکتی ہوئی کتاب کا بھی انکار کیا. اس لیے اے نبی آپ کو اس بات پہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کی بدباطنی ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ باتیں بعض اوقات انسان سادگی میں سوچتا ہے تو کیسے لوگ تھے جو یہ سب کچھ کرتے تھے؟ کیا انہیں اپنا مرنا یاد نہیں تھا؟ آج بھی ایسا ہے. امت مسلمہ میں آپ دیکھیں کہ مختلف فرق میں بٹے ہوئے ہیں. بے شمار ایسے مسائل، ایسی باتیں لوگوں نے گڑی ہوئی ہیں جن کا قرآن اور رسول اللہ کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ کہیں پہ ہے نہیں ہے، پھر کرتے کیوں ہو؟ ہمارا طریقہ ہے، اس کے بغیر رہ نہیں آتی. یا ہم اپنی برادری میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے زندگی، موت اور شادی، بیاہ، ہر چیز میں ایسی رسومات بنائی ہے جسے دین کا درجہ دیا ہوا ہے. اور علماء کو بھی پتا ہے، عوام الناس کو بھی پتا ہے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ دے. جب انبیاء کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے تو دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ ہم غلط بات کو چھوڑ دیں. جب ہم غلط بات پہ مصر رہیں گے تو اپنے لیے ہلاکت کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہر ایسے رستے سے محفوظ رکھے جو انبیاء کی مخالفت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کی مخالفت ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی